ہیں اور رمضان المبارک کا محترم بابرکت معزز اور مکرم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے میں جہاں ایک طرف امت مسلمہ کی عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں دوسری طرف نام نہاد اہل حدیث لا مذہب غیر مقلد کے ٹولے کے جھوٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ فرقہ دین کے نام پر جھوٹ بول کر کے امت میں اختلاف اور انتشار کو ہوا دیتا ہے۔ اس فرقے نے جھوٹ جو بولا ہے وہ مسئلہ تراویح کو لے کر بعض اکابرین کی تحریرات کو پیش کیا ہے اور تحریر کا ایک حصہ پیش کیا ہے اور پیش کر کے اپنے جھوٹے، بددیانت اور خائن ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی غیر مقلدین کا جھوٹ نمبر 3 لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ غیر مقلدین علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ایک عبارت لگا کر کے چلاتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم مصری نے لکھا، ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق 8 رکعت تراویح سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر سمیت 11 رکعت تراویح ہی ثابت ہے۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 72۔ سامعین، یہ عبارت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی علامہ ابن نجیم حنفی مصری کے حوالے سے پڑھی گئی، لیکن جب آپ ان کی کتاب البحر الرائق کا مطالعہ کریں گے اور وہاں کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس فرقے نے کس طرح جھوٹ کا سہارا لیا اور اپنے جھوٹے ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ابن نجیم نے یہ مانا کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ابن نجیم کا یہ ماننا ہے ہی نہیں، بلکہ علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ تو ابن حمام حنفی صاحب فتح القدیر شارح ہدایہ کی تحقیق پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر کار علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر شارح ہدایہ نے اپنی تحقیق آخر کیسے کی، جس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ 8 رکعت سنت اور 12 مستحب۔ اس تحقیق پر ان کو تردد ہو رہا ہے اور اس تحقیق پر وہ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بات آخر کیسے ایسی نکل گئی کہ امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے جو بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دلیل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 20 میں سے سنت وہ ہو، 20 رکعت تراویح میں سے سنت وہ مقدار بنے جس کو اللہ کے رسول نے کیا تھا، پھر اندیشہ فرضیت سے چھوڑ دیا۔ تو اس بات پر وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، تردد کا اظہار کر رہے ہیں اور ابن حمام کے قول کے تفرد اور شذوذ کو بتلانا چاہ رہے ہیں، ورنہ علامہ ابن نجیم حنفی مصری یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تراویح تو اصل میں ہے وہ 20 رکعت ہی ہے۔ فرماتے ہیں قولہ 20 رکعتن، قولہ 20 رکعتن، یہ جو 20 رکعتن 20 رکعت کا لفظ آیا ہے بیان لکمیتھا، رکعات تراویح کی مقدار کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ رکعات تراویح کی مقدار ہو تو کیا ہو، تو فرمایا 20 رکعتن وہ 20 رکعت تراویح ہے، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، اور یہ جمہور امت کا قول ہے، کسی کا تفرد، کسی کا شاذ قول نہیں بلکہ جمہور امت کا قول ہے۔ اور کیوں نہ ہو، لما فی الموطأ عن یزید بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب23 رکعتن، آخر ایسا کیوں نہ ہو، جمہور اس طرف کیوں نہ جائیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھیں، جبکہ موطا میں یزید بن رومان کی یہ روایت آئی ہے کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ وعلیہ عمل الناس شرقا وغربا، اور اسی پر یعنی 8 رکعت نہیں 20 رکعت تراویح پر اور 20 ہی رکعت تراویح پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ وعلیہ عمل الناس، سارے لوگوں کا عمل ہے، صرف ایک جگہ کے لوگ نہیں، شرقا و غربا، مشرق میں بھی اسی پر عمل ہے، مغرب میں بھی اسی پر عمل ہے۔ تو علامہ ابن نجیم حنفی مصری صاحب البحر الرائق یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے، موطا امام مالک کی اس سلسلے میں روایت موجود ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے، اور پھر اس کو نقل کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام شارح ہدایہ پر کہ شارح ہدایہ نے آخر یہ کیسے کہہ دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ غیر مقلدین کس طرح جھوٹ کا سہارا لیے اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر کے علامہ ابن حمام کی عبارت کو سر لگا دیا علامہ ابن نجیم مصری کے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی
کہ علامہ ابن نجیم حنفی مصری بھی 8 رکعت تراویح کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔